अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हमारे पास है हम तमाशा, और हम तमाशा तंज़ो मज़ा पर मबनी एक दिलचस्प किताब है और इस किताब के मुसन्निफ़ हैं शफ़ीक ज़ादा साहब। इस किताब की ख़ास बात है, और वो ख़ास बात ये है कि इसका फ्लैप अतर शाह खान जैदी साहब ने लिखा है। अतर शाह खान जैदी किताब के बारे में क्या लिखते हैं, आइए हम आपको पहले वही पढ़कर सुनाते हैं। और लिखते हैं, ये किताब एक माजून मुरक्कब है, यानी इसमें संजीदगी भी है और मज़ा भी, लेकिन मज़ा का भी ज़ेर लब तबस्सुम वाला, यानी कारी इनके संजीदा जुमलों की दाद देने के साथ साथ ज़ेर मूछ मुस्कुराता भी जाता है। अगर हम शफ़ीक ज़ादा साहब के मज़ाहिया जुमलों पर गौर करें तो भेद खुलता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश नहीं की है। तहरीर की रवानी से शगुफ्तगी खुद ब खुद अपना इजहार करती रहती है, और ऐसी आमद नज़र आती है जिसमें आवरत का शायबा तक नहीं है। उम्मीद यही है किताब पढ़कर आपको यकीन आ जाएगा कि वो नए मुसन्निफ़ नहीं हैं। खुदा करे वो अपनी दूसरी किताब भी जल्दी ले आएं, ताकि नया मुसन्निफ़ होने का रहा सा इल्ज़ाम भी बाकी ना रहे। फ़िलहाल हम मिज़ा निगारों की सफ़ में इस ज़ोहरे काबिल की आमद पर बेहद खुशी और तहनीत का इजहार करते हैं। तो ये फ्लैप से थोड़ा सा हिस्सा मैंने आपको सुनाया। इसके अलावा डॉक्टर एस.एम. मोइन कुरैशी और अनवार अहमद अलवी, फरजाना साहब मिर्ज़ा की राय भी किताब में शामिल हैं। पेशरफ्स शफ़ीक ज़ादा साहब ने ख़ुद लिखा है, और जो मेरी राय है इस किताब के बारे में वो ये है कि मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बहुत फ़र्क होता है। तो मजाक किया गया है, इसमें तंज़ किया गया है, मज़ाक के तौर पर लिया गया है, किसी की इंसल्ट नहीं की गई है, किसी की बेइज्जती नहीं की गई है, किसी भी सन्फ़ की, ना किसी मर्द की, ना किसी ख़ातून की, ना ही किसी पेशे की, बल्कि खूबसूरत पैराए में मुख्तलिफ़ किरदारों को बयान किया है बग़ैर किसी नागवार जुमले के, एक शगुफ्तगी के साथ, एक शाइस्तगी के साथ। और जो किरदार इस किताब में मौजूद है वो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आते हैं, और कभी कभी हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। जब मैं पढ़ रही थी किताब तो मैं बहुत मुस्कुरा रही थी, और मैं सोच रही थी हाँ ऐसा तो हमने भी देखा है, ऐसा फ़र्द तो मौजूद है, या हम देख रहे हैं, देख चुके हैं, या देख रहे हैं मुस्तकिल। तो ये बहुत अच्छी बात है किताब की कि एक शाइस्तगी के साथ लिखी गई किताब है, और जो ज़बान व बयान की चाशनी है, उर्दू ज़बान की चाशनी, वो बहुत ज़बरदस्त है। मुश्ताक़ यूसुफ़ी साहब के मद्दाह भी हैं शफ़ीक ज़ादा साहब, और उनके साथ उनकी मुलाकातें भी रही हैं। तो मुश्ताक़ यूसुफ़ी साहब की जो सोहबत का असर है वो भी है। तो मिज़ाह में झलक नज़र आती है मुश्ताक़ यूसुफ़ी साहब की भी। और शफ़ीक ज़ादा साहब कराची की एक जानी मानी शख्सियत हैं, और आजकल वो दुबई में मुकीम हैं। और ये किताब बहुत पहले मंजर आम पर आ चुकी थी, और मैंने इसके कुछ हिस्से पढ़े भी थे, लेकिन फिर ये किताब इधर उधर हो गई हमारे घर से। शायद कोई दोस्त ले गए, हमारे कज़न ले गए, तो शायद वही उन्हीं की लाइब्रेरी में सज गई। तो मैंने दोबारा ये शफ़ीक ज़ादा साहब से इसरार करके मंगवाई, और इसीलिए मंगवाई कि मैं आप लोगों को भी इसमें से कुछ इक़्तिबासात सुना सकूं और किताब के बारे में बता सकूं, और ख़ुद भी इस दिलचस्प किताब का लुत्फ़ उठा सकूं। इंशाल्लाह जल्द ही इस किताब के दूसरे एडिशन की अशात होगी, तो जब होगी तो हम आपको बताएंगे, फिर आप मंगवाइएगा ये किताब और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होइएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ शख्सी ख़ाकों को बयान करती हुई एक किताब है, उर्दू ज़बान व बयान और अदब की चाशनी लिए हुए है, और जो मुख्तलिफ़ शख्सी ख़ाकें हैं उनमें तंज़ मज़ाक के पैराए में उनको बयान किया गया है, किसी किस्म का मजाक नहीं उड़ाया गया है। ये एक ख़ास बात है, ये उर्दू अदब की एक ख़ास सन्फ़ है, इसको शाइस्तगी के साथ इसको तंज़ व मज़ाक का नाम दिया गया है। और प्यारे मियाँ जैसे किरदार है एक इसमें, जैसे प्यारे मियाँ जैसे किरदार हम सब की ज़िंदगियों में होते हैं, और हम उनसे तंग भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ साथ कुछ इस तरह रहते हैं जैसे हुए तुम दोस्त जिसके। प्यारे मियाँ की किरदार की बाबत एक दिलचस्प हकीकत यह है कि प्यारे मियाँ वक्त के नहायत पाबंद हैं। अगर उन्होंने तय कर लिया है कि लंच के बाद 1 घंटा ताख़ीर से दफ्तर पहुंचना है, तो फिर चाहे आंधी आए या तूफ़ान पूरे 1 घंटे की ताख़ीर से ही आते हैं। प्यारे मियाँ दुबई घूमने जाते हैं, और फिर वहाँ घूमने फिरने के लिए टैक्सी हायर करते हैं,
اور کیا کیا حماقتیں کرتے ہیں وہ پڑھے جانے کے لائق ہیں۔ اور جیسے کہ ایک مزیدار سطر ہے کہ دبئی جا کر بیگم شدت سے یاد آ رہی تھیں، گو کہ ہم شدت پسند ہرگز نہیں ہیں۔ کتاب کا ایک کردار ہے کاٹ کا الو، اور اس میں ایک دفتر کے اوقات کار میں ہونے والے واقعات کو اور کولیگز کے آپسی جو برتاؤ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دفتر میں ہونے والی سازشیں اور سیاست اور خواتین کولیگز کے ساتھ جو برتاؤ اور جو سلوک کیا جاتا ہے، امتیازی سلوک بھی کیا جاتا ہے، وہ اور بہت طنزیہ اور دلچسپ پیرائے میں بیان کیا ہے، اور کچھ دردمندانہ سطور بھی ہمیں پڑھنے کو ملیں گی اس میں خواتین کے حوالے سے۔ اور خواتین جب معاش کے لیے نکلتی ہیں تو پھر ان کو کیا کچھ سہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور پیشہ ورانہ جیلسی خواتین سے بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی کاٹ کس طرح کرتے ہیں لوگ۔ تو اس کو بہت عمدہ طریقے سے صفحہ کرتاس پر اتارا ہے شفیق زادہ صاحب نے، اور بنیادی طور پر یہ ایک مہاجبین کا قصہ ہے جسے مردوں کے معاشرے میں جینا آتا ہے۔ اور پھر ایک کردار ہے کتاب میں بیکار بیگ اور ننھی۔ تو بیکار بیگ صاحب جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر اور ٹھڑک کے مارے ہوئے ہیں، اور وہ قصہ جو ہے انہی کا بیان کیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک دو کردار اور چل رہے ہیں، اور بیکار بیگ صاحب کی گاڑی کا بھی تذکرہ ہے جو اس میں بہت مزیدار تراکیب و استاروں سے مزین نثر ہے، اور لطف آ جاتا ہے پڑھ کر۔ اور مجھے بیکار بیگ والا باب ہی زیادہ پسند آیا، اور اس کے علاوہ 3-4 ابواب پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور ہر باب میں الگ الگ کردار ہیں، ان کے شخصی خاکے بیان کیے گئے ہیں بہت دلچسپ اور طنزیہ پیرائے میں، مزاح کے انداز میں، اور جو انسانی عادات اور رویے ہوتے ہیں معاشرے میں ان کو بیان کیا ہے۔ اور ہم سدھار بھی سکتے ہیں، کچھ اصلاحی پہلو بھی نکلتے ہیں کہ جو رویے ہمارے رویے جو ایک فرد کے رویے ہوتے ہیں کبھی کبھی دوسرے فرد کو برے لگ رہے ہوتے ہیں، یا وہ اجتماعی طور پر برے ہوتے ہیں وہ رویے، تو ان کی سدھار کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے، کہ اصلاحی طرز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اور عورتوں کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، خواتین کے حوالے سے کتاب میں بہت درمندانہ انداز میں لکھا گیا ہے، اور جو آخری باب ہے کتاب کا وہ بھی بہت دلچسپ ہے، اور وہ میں نے کئی بار پڑھا ہے، میں پہلے بھی پڑھ چکی ہوں، اور مجھے ہمیشہ پڑھ کر بہت لطف آتا ہے۔ اس کا عنوان ہے چہار درویش نے۔ اس داستان میں گھریلو زندگی کے چلن، مرد اور عورت کے رشتے کے مابین خوشی، ازدواجی تعلقات، مکر و فریب اور لگاؤ کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور بے وفائی کا درد بھی چھلکتا ہے اس داستان میں۔ اور چہار درویش نے آخری باب ہے کتاب کا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ تعدد ازدواج کے متعلق جو فینٹیسی ہے، اور ایسے مرد کا کردار ہے جن کو نکاح اور صرف نکاح کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور پھر وہ شوق کی تکمیل بھی کرتے ہیں، اور تکمیل کے بعد کئی مراحل سے پھر وہ خالو جان کا جو کردار ہے وہ گزرتا ہے، وہ سب پڑھے جانے کے قابل ہے۔ اور عورت کو بہت پاورفل دکھایا گیا ہے چار درویش نے میں، کہ وہ کس طرح بے وفائی بھی سہ رہی ہے، اور خاندانی جائیداد ہے اس کو کس طرح استعمال کر رہی ہے۔ مرد تو اڑا رہا ہے، اس میں دکھایا ہے کہ بس جائیداد پیسہ ہے تو اڑا رہے ہیں اس کو، اور نکاح پہ نکاح کر رہے ہیں، اور لیکن خواتین کس طرح خاندانی جائیداد کو سنبھالنے کا کام بھی کر رہی ہیں، مرد کی بے وفائی بھی سہ رہی ہیں، اور پھر اس بے وفا مرد کو قابو میں لانے کے گر جو وہ آزما رہی ہیں، پھر وہ چاروں مل جاتی ہیں خواتین، وہ چار نکاح کرتے ہیں خالو صاحب، اور پھر وہ چاروں جو ان کی ازدواج ہیں بیویاں ہیں وہ مل جاتی ہیں، اور پھر وہ داستان مزید دلچسپ ہو گئی ہے۔ تو بہت پاورفل دکھایا ہے، عورت کو عقل کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا ہے، اور جو معاشی طور پر مضبوط بھی ہے، تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ اگر عورت معاشی طور پر مضبوط ہے ہمارے سماج میں تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، اور اچھے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جو مرد اور عورت کے بیچ جو رشتہ ہے وہ ہمارے یہاں پیچیدگیوں کا ہی شکار ہے نا، تو اس پیچیدگی کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم اکثر لکھتے رہتے ہیں، طنز و مزاح میں بھی لکھتے ہیں، کچھ لوگ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم اکثر میں لکھ رہی ہوتی ہوں پوسٹ تو کسی نہ کسی خبر کے اوپر لکھ رہی ہوتی ہوں، وہ اجتماعی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہی طنزیہ پیرائے میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کہہ رہی ہیں، بعض خواتین سمجھتی ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے، بعض مرد حضرات سمجھتے ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے، لیکن نہیں، اگر مطالعہ کرنے کا شوق ہے تو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ
اجتماعی طور پر بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو چار درویشنے میں اجتماعی طور پر ہی بات کی گئی ہے، سماجی طور پر بات کی گئی ہے، خواتین کے حوالے سے، تعدد ازدواج کے حوالے سے اور مرد کے کردار کے حوالے سے۔ جو بے وفائی ایک خطے کے مرد کا خاصہ، میں تو یہ کہتی ہوں، تو اسی لیے مجھے یہ بہت پسند ہے کہ آیا یہ سارا سلسلہ چار درویشنے کا، کہ بے وفائی جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے بہت سارے مرد کے وہ بے وفا ہیں، اور وہ ایک تعلق میں آ گئے، جب ایک آپ کی شادی کے بندھن میں بندھ گئے تو پھر اس کو کس طرح سے نبھانا ہے، تو وہی دکھایا گیا ہے، اور دکھ بھی دکھایا، بیان کیا گیا عورت کا۔ تو اسی لیے مجھے چار درویشنے بہت پسند ہے، اور یہ کتاب مجھے اسی لیے پسند آئی کہ جو درد ہے، مزاح میں ایک درد بھی ہے اس کتاب میں، تو اسی درد کو بیان کرنا، رو دھو کے نہیں، مزاح کے طور پر بیان کرنا ایک خاصہ ہے، اور شفیق زادہ صاحب نے یہ فرض اپنا پورا کیا ہے یہ خوبصورت کتاب لکھ کر۔ تو سماج میں ہونے والی ان خرابیوں پر، ان پیچیدگیوں پر شائستگی سے بات ہونی چاہیے، اور شفیق زادہ صاحب نے یہ کوشش کی ہے چار درویشنے لکھ کر، اور بیکار بیگ اور ننھی کی کہانی لکھ کر۔ تو کتاب پڑھے جانے کے قابل ہے، جب دوسرا ایڈیشن آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہم آپ کو کچھ اقتباسات ضرور سنائیں گے اس میں سے۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور وہاں اس کتاب سے اقتباسات بھی سنیے، اور ہم کسی دن کوشش کریں گے ہم شفیق زادہ صاحب کو اپنے ساتھ لائیو لے سکیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی گفتگو ضرور کریں گے، اور اس کتاب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، طنز و مزاح کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اردو ادب کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔